محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، قرآن کریم کی ابھی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو ناراض ہونے کی نشانیاں کی طرف اشارہ فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتا ہے تو ناراض ہونے کی علامتیں کیا ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ والدین اپنے اولاد سے ناراض ہو جاوے، اور دوسرا یہ ہے کہ ٹیچرز اپنے اسٹوڈنٹ سے ناراض ہو جائے۔ ناراض ہو جانا یہ فطرت میں اللہ نے رکھا، لیکن دنیا والے جب ناراض ہوتے ہیں تو ان کے ناراض ہونے کی ایک لیمٹ ہوتی ہے، وہ زیادہ ناراض نہیں رہ سکتا۔ اللہ جب بندوں سے ناراض ہوا کرتا ہے تو ناراض اس وقت تک رہتا ہے جب تک بندے معافی نہ مانگ لے اللہ سے، اور اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو جن سے ناراض ہوتا ہے ان کو اللہ تبارک و تعالی پھر آزمائشوں میں ڈالتا ہے، تاکہ باپ اگر اپنے بیٹے سے ناراض ہو تو باپ بات بند کر دیتا ہے، رویہ باپ کا ٹھیک نہیں رہتا، ایٹیٹیوڈ اس کے اندر بھر جاتا ہے، تو اولاد جو فرمانبردار ہوتی ہے وہ سمجھ جاتی ہے کہ ابا جان ناراض ہے، امی جان ناراض ہے، تو انہیں منانے کی ترکیب ڈھونڈتے ہیں۔ ساغر صدیقی بھی بڑا عجیب گزرا ہے، اسی نے اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کو لے کر ایک جملہ کہا تھا کہ آپ ناراض سے لگتے ہو اللہ، کوئی ایسی ترکیب بتاؤ کہ آپ کو ہم راضی کر لیں۔ اللہ میاں آپ ناراض سے لگتے ہو، کوئی ترکیب بتا دیجئے کہ ہم آپ کو راضی کر لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آگے کا جملہ اس کے ذہن میں ڈالا تھا، تو اس نے وہ اشعار پھر مخلوق کی طرف وابستہ کر دیا، پھر انسانوں سے خطاب فرما کر وہ کہنے لگا کہ ناراض سے لگتے ہو، کوئی ترکیب بتاؤ منانے کی۔ مرشد ہم زندگی امانت رکھ دیں کہ آپ قیمت بتاؤ مسکرانے کی۔ تو اللہ تبارک و تعالی جب ناراض ہوتا ہے تو امت مسلمہ کو، چونکہ آپ سے محبت کرتا ہے، اللہ محبت ان سے کرتا ہے جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی مانتے ہیں۔ ایک ہے اللہ کو ماننا، ایک ہے اللہ کی ماننا، ایک ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، اور ایک ہے خاتم النبیین والمرسلین تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننا۔ یہ چار باتیں ہیں اس میں، اور آج کا جمعہ یہ چار کو اور کی پر چلے گا۔ لفظ کی اور کو اور کی سے بندہ ایمان میں داخل ہوتا ہے، کو اور کی سے بندہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ اب اللہ کو مان رہے ہو لیکن اللہ کی نہیں مان رہے۔ مانتے ہیں اللہ کو، ظاہر ہے مانتے ہیں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے تو اللہ ہی کو مانیں گے، گنیش کو تو نہیں مانیں گے۔ اللہ کو مان رہے لیکن اللہ کی نہیں مان رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان رہے، رسول اللہ کی باتوں کو نہیں مان رہے۔ تو جہاں کو اور کی کا مدار آتا ہے مسلمان اسلام سے نکلتے ہیں، مسلمانوں کو دبایا جاتا ہے، مسلمانوں کو ستایا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں دلی میں کیا ہو رہا ہے، جنتر منتر میں 21-22 دن سے پیٹا جا رہا ہے، وہاں کاسٹ نہیں دیکھی۔ میں خود دلی سے آیا، بھی آیا کل ہی 3 دن کا۔ مسلمان نہیں دیکھا جا رہا ہے، وہاں مارا جا رہا ہے، وہاں پیٹا جا رہا ہے، وہاں گھسیٹا جا رہا ہے، اور وہاں دھرم کو نہیں دیکھا جا رہا ہے۔ کیوں؟ آپ کو یاد ہوگا 3 سال پہلے یا 2 سال پہلے غالباً میں نے اسی مسجد کے اندر ایک جملہ پڑھا تھا عربی عبارت کا، میں آگے چل کر کے اس کی تفصیل بتاؤں انشاءاللہ وقت رہے تو اللہ فرماتا ہے ایک لفظ کو ہے کہ اللہ کو ماننا۔ 3 جمعہ سے وہی بات چل رہی ہے کہ ہم نے اللہ کو اس طرح نہیں پہچانا جس طرح پہچاننے کا حق تھا، حق ہے اور حق رہے گا۔ اللہ کو تو مانا ہم نے۔ دیکھو ایک ہے اسلام اور ایک ہے دین۔ توحید و رسالت کے اقرار کرنے کا نام دین نہیں ہے۔ اور تبلیغ والے جو بتاتے ہیں نا ہمارے ذمہ دار حضرات کہ اللہ کو ماننا، توحید کو ماننا، رسالت، اس کا نام دین نہیں، اس کا نام تو اسلام ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ مسلمان اختیار کر لے تو سامنے والا یہ کہتا ہے کہ یہ مسلمان آ رہے۔ جیسے آپ داڑھی پہن کر راستے سے چلو تو لوگ کہیں گے کہ مسلمان آ رہے، ایسے
آپ وہی یونیفارم، وائٹ یونیفارم کے بجائے، ٹوپی کے بجائے آپ بھگوا رنگ اوڑھ کر کے، چادر اوڑھ کر چلو تو کہیں گے ہندو آ رہے، پنڈت آ رہے، پجاری آ رہے۔ انسان وہی ہے، لباس کے چینج ہو جانے سے، ظاہر کیریکٹر کے چینج ہو جانے سے فیصلہ اور ڈیسیجن بدل جایا کرتا ہے۔ جب انسانوں کا اندر سے دل بدلتا ہے، مخلوق سے کٹ کر اللہ سے اس کا کنیکشن مضبوط ہوتا ہے، تو پھر اللہ سے اس کی دوستی پکی ہو جاتی ہے، اور جس کی دوستی اللہ سے پکی ہوتی ہے اس کے اوپر پھر آزمائش آتی ہے۔ تو مسلمانوں کا اللہ کے ساتھ تعلق، ان کی انسیت، ان کا ریلیشن، ان کی مناسبت پکی ہے، تو حالات مسلمانوں پر آ رہے ہیں۔ میں نے آیت کیا پڑھی؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ۔ ایک زمانہ آئے گا کہ مسلمانوں کے اوپر خوف ڈالا جائے گا۔ قرآن کو نہیں سمجھ رہے، مسئلہ یہ ہے آج جو مسلمانوں پر حالات آ رہے ہیں، مسلمان پریشان ہو رہے، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ قرآن کو نہیں سمجھ رہے۔ جو سمجھنا فرض عین تھا اس کو چھوڑ کر کے اور کتابوں کو سمجھنے کے پیچھے لگ گیا۔ مسئلہ نکلے گا قرآن سے۔ قرآن صاف کہتا ہے کہ مسلمانوں کے اوپر ایک وقت آئے گا، وہ آ گیا، وہ تو 10-15 سال سے آ چکا ہے، لیکن ابھی وہ اس کی بالکل آخری لمٹ ہے کہ اب دیکھیں، میں نے بعض دفعہ یہ کہا تھا، کبھی مسلمانوں پر اچھے دن آتے ہیں، کبھی برے دن آتے ہیں، کبھی اجالا ہوتا ہے، کبھی اندھیرا ہوتا ہے۔ ابھی یہ جو اندھیرا ہے، یہ اندھیرا چھٹ رہا ہے، اب اجالا آنے والا ہے کچھ دنوں کے اندر انشاءاللہ۔ کیونکہ پہلے بات ہوئی تھی ٹرپل طلاق کے اوپر، پھر بات ہوئی تھی مسلمان خواتین کو، ابھی تو ایک جگہ پر بل پاس ہوا ہے کہ جو مسلمان داڑھی رکھیں گے، ابھی جو پہلے سے داڑھی رکھتے آ رہے ہیں، یہ بل ہندوستان کے اندر ابھی پاس ہونے والا ہے۔ یہ نیٹ کے ایگزام کی وجہ سے رکھا ہوا ہے، ورنہ گجرات میں تو لاگو کر دی ہے یہ بل۔ جو مسلمان پہلے سے داڑھی رکھا ہوا ہے اس کو مارکیٹ میں چلنے دیا جائے گا، لیکن جس کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی، اس کے آدھار کارڈ میں، اس کے پین کارڈ میں، اس کے پاسپورٹ پر، اس کے دیگر ڈاکومنٹس کے اوپر جو اس کی فوٹو لگی ہے، پاسپورٹ سائز چھوٹی سی فوٹو، اس پر اس کی داڑھی نہیں تھی، لیکن اب وہ سگنیچر کرانے کے لیے، اپڈیٹ کروانے کے لیے آیا ہے، اس کے چہرے پر داڑھی ہے، اس کو پکڑ کر کے جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ میری آپ کی غلطی ہے، یہ میرا آپ کا قصور ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پاؤں تلے روندا، تو آج اسی سنت کے اوپر گرفتار کیا جا رہا ہے۔ ایک وقت مسلمانوں کے اوپر ایسا تھا جب پورا دیش تھالی بجا رہا تھا، لاک ڈاؤن کے اندر، یاد ہوگا آپ کو، جب پورا دیش لاک ڈاؤن میں تھالی بجا رہا تھا، تو یہی مسلمان تھے جو غیروں کے لیے تھالی سجا رہے تھے اور کھانا کھلا رہے تھے اور کھانا پروس رہے تھے۔ لیکن اس نے مسلمانوں کے اوپر اللہ ٹارچر ڈال رہا ہے، انہیں مسلمانوں کو اللہ آزما رہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کو تو مانا، اللہ کی نہیں مانی، رسول اللہ کو تو مانا، رسول اللہ کی باتوں کو نہیں مانا۔ ایک زمانہ تھا کہ آپ جمعہ پڑھنے کے لیے ترستے تھے۔ اکثر مسلمان یہ سوچتے ہیں کہ ہم جمعہ پڑھیں گے جنت میں جائیں گے، جمعہ اس لیے جمعہ پڑھتے ہیں، صرف فجر میں اعلیٰ حضرت سوئے ہوئے ہیں، ظہر کے وقت دکان میں ہے، اور عصر کے وقت سستی آ رہی تھی تو چائے پینے چلے گئے، اور مغرب کے وقت پھر بزی شیڈول تھا تو جاب سے آ نہیں سکتے، اور عشاء کے وقت تو فوراً گھر بھاگنا ہوتا ہے، بیوی کا فون آتا ہے، بچوں کا فون آتا ہے، پاپا جی آتے آتے شاور ملانا اور فرینچ فرائز لے کر آنا، تو یہ اسی میں بزی ہوتے ہیں۔ یہ صرف جمعہ پڑھتے ہیں اور جمعہ پڑھ کر اپنے آپ کو جنتی سمجھتے ہیں۔ یہی حضرت 50-60 روپے 70 روپے مسجد کی چندہ پیٹی میں ڈال دیتے ہیں تو ایسا چلتے ہیں سینہ چوڑا کر کے جیسے جنت کے ٹھیکیدار بن گئے۔ یہی تو مسلمانوں کا حال ہے آج۔ 50 روپے دے دیے، ایسے چلیں گے، میں 50 نہیں کرایا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے جب مسلمانوں سے ہم ناراض ہوتے ہیں تو ان کو آزماتے ہیں بھوک کے ذریعے۔ ناراض چل رہے ہیں اللہ، بھوک کے ذریعے آزما رہے۔ کیسے بھوک کے ذریعے؟ یہ نہیں فرمایا اللہ نے کہ ان کے پلیٹ کے اندر جو کھانا رکھا ہوا ہوگا اس کو چھین لیں گے، نہیں، خوف پھر مسلمانوں کے کمپنیوں کو، کارخانوں کو، شامیانوں کو جلایا جائے گا۔ آج مسلمانوں کی بڑی بڑی دکانیں بند ہو رہی ہیں، مسلمانوں کے بڑے بڑے گوڈاؤن کے اندر آگ لگائی جا رہی ہے، کمپنیوں کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، یہ ان کی معاشی حالت، اس کو ختم کیے جا رہے ہیں۔ اللہ آگے فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور مسلمانوں کے اوپر خوف ڈالا جائے گا، ان کو پریشرائز کیا جائے گا، ان کو ڈرایا دھمکایا جائے گا، ان کو بھوک کے ذریعے آزمایا جائے گا۔ ڈرایا بھی جا رہا ہے اور بھوکا بھوکا مارا بھی جا رہا ہے۔ ایک رینج روور چلنے والا جو رینج روور سے چلتا ہے وہ غریب کے بچوں کو گوبر اٹھانے پر مجبور کرتا ہے۔
وہ غریب کے بچے اس کے یہاں پر برتن دھوتے ہیں، جھاڑو مارتے ہیں، لیکن وہ حضرت کار سے گھومتے ہیں اور ان کو پیسوں کے لیے ترسا دیتے ہیں۔ مجھے تو ڈر لگتا ہے اس بات پر کہ جب ایک غریب آدمی، ایک ہندو آج نفرتوں کو اتنا بھڑکایا گیا، دیش کے اندر اتنا نفرتوں کا بیج بویا گیا۔ میرے بھائیوں، میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں کہ آگ کو آپ آگ سے نہیں بجھا سکتے۔ آگ لگ جاوے مسجد میں تو آگ اور جلاؤں گے؟ آگ کو بجھانے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، فائر بریگیڈ منگواؤ، آپ آگ بجھ جائے گی۔ نفرتوں کا جواب آپ نفرتوں سے نہیں دے سکتے ہو۔ موجودہ حکومت ہندوستان کی یا آپ کا ڈیموکریٹک سسٹم یہ نفرتوں کے بیج سے بو رہا ہے، اور نفرتیں ہی نفرتیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسرا پہلو مسلمانوں کو دیا کہ سیکنڈ آپشن پر عمل کرو، اور وہ یہ ہے کہ محبتوں سے کام لو، امن و شانتی کے ساتھ کام لو، تو مسلمانوں کو پھر پیار و محبت کے ساتھ برادران وطن سے پیش آنا پڑے گا۔ اگر آپ چاہتے ہو حالات ٹھیک ہو، آپ چاہتے ہو کاروبار میں برکت ہو، آپ چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے ملنا اچھا ہو، آج مسلمانوں کو اللہ پیسے دے دینا، تھوڑے سے پیسے، یہاں پر بھی وہی لوگ بستے ہیں، تھوڑے سے پیسے دے دیں۔ تو پہلے جو یہ 2015 میں، 2010 میں، 2008 میں، 2005 میں جو اسکوٹر پر چلتا تھا، جب زمانہ آیا ہے 2026 کا اور اللہ نے اسے 20 لاکھ کے 15 لاکھ کی گاڑی دی ہے، 4 ویلر، تو آج وہ کسی سے سیدھے منہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اکڑ کس کی ہے؟ پیسوں کی ہے۔ اور پیسوں پر بڑوں نے اترایا، نمرود نے اترایا، حمان نے اترایا۔ تو تاریخ اٹھا کر کے دیکھو پچھلے بادشاہوں کی، اتنا مال اللہ نے دیا، جتنا مال آپ کے پاس، جتنا پیسہ نہیں ہے اتنا ان کے پاس خزانوں کی چابیاں ہوا کرتی تھی۔ 70 اونٹوں پر، ان کے اونٹوں کے اوپر میں چابیاں اور خزانے جایا کرتے تھے، اس ملک سے اس ملک میں۔ اتنا مال اللہ نے دیا، لیکن ان کو اکڑ آ گئی تھی، ایٹیٹیوڈ آ گیا تھا۔ اللہ نے کروڑوں پتی تھے، ملینائر تھے، ڈیلینائر تھے، لیکن روڑ پتی بننے پر مجبور کر دیا، اور کٹورے لے کر بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم آزمائیں گے بھوک کے ذریعے، خشیت کے ذریعے، خوف کے ذریعے، مایوسی کے ذریعے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اس جملے کو غور سے سنیے۔ اور مسلمانوں سے جب اللہ ناراض ہوگا تو ان کو آزمایا ان کے پھلوں کے ذریعے، والثمرات، ثمر کے معنی ہوتے ہیں پھل، یہ فروٹس جو کھاتے نہیں آپ، ایپل، پائنیپل اور مینگو، چینگو، یہ جو پھل آپ کھاتے ہو، ڈرائی فروٹ کھاتے ہو، اللہ فرماتا ہے ہم ان کو آزمائیں گے ان کے پھلوں کے ذریعے۔ اور قرآن میں عام املی کا پھل نہیں کہا اللہ نے، پھل کہا ہے مسلمانوں کو آزمائیں گے ان کی اولاد کے ذریعے، کہ ان کی اولاد خود باپ کی نافرمان بن جائیں گی، اولاد خود ماں کی نافرمان بن جائیں گی۔ اور جب باپ اپنے بچوں کو پڑھائے گا اور بہترین ایجوکیشن دے گا اور انہیں بہترین پروفیسر بنائے گا، ڈاکٹر بنائے گا، اور باپ وہی پرانے کپڑوں میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے اپنے، ایک دفعہ کا واقعہ ہے، ایک کھیت تھا، ایک کسان تھا، ہمارے صوبے کا، ہمارے گاؤں کا واقعہ ہے۔ اس کسان نے اپنے بچے کو بہترین بڑی یونیورسٹی میں ممبئی میں پڑھایا۔ جب بچہ LLB کر کے کمپلیٹ ہو گیا اور آیا ہے تو اس کے دوست احباب بھی آئے ہیں، اس کا مختصر سا چھوٹا سا آفس تھا، گھر کے اندر لائبریری تھی۔ اس کا باپ اس کو ٹفن دینے کے لیے جاتا تھا کہ بچہ وہ صبح سے شام تک وہی کام کرتا۔ تو اس کے دوستوں نے پوچھا کہ وہ یار وہ بڑے میاں کون آ رہے ہیں؟ تو کہا، باپ کہنے کو شرم آئی، چونکہ یونیفارم جو تھا وہ کسان جیسا تھا، پھٹے ہوئے کپڑے تھے، گارا وارا بدن کو اور مٹی لگی ہوئی تھی۔ تو کیا کہتا ہے، وہ ہمارے گھر میں کام کرنے والے انکل ہے۔ باپ کو انکل کہا، اور جس باپ نے پسینہ بہا کر سر کا پسینہ پیروں تک ہل چلا کر کے ختم کیا اور پیسے کمائے اور مزدوری کی اور کسان بن کر کے پیسے کما کر کے اس بچے کو بہترین ایجوکیشن دیا، اس کے لائف میں بہترین ایسے مقام پر اسے پہنچا دیا کہ اب یو ٹرن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب کسی بچے کو تعلیم مل جاتی ہے اور دنیا کا علم اسے آ جاتا ہے تو وہ باپ کو باپ کہنا بھی پسند نہیں کرتا چار لوگوں کے سامنے۔ اسی کو اللہ قرآن کریم کے اندر بیان فرما رہا ہے، والثمرات، مسلمانوں کو آزمایا جائے گا ان کے پھلوں کے ذریعے، یعنی ان کی اپنی اولاد کو ان کا نافرمان بنا دیا جائے گا۔ آپ مجھے سر کے اشارے سے جواب دیجیے، کیا آج ہماری اولاد نافرمان نہیں ہے؟ کہ اولاد بات مان رہی ہے؟ اللہ ماشاء اللہ، آٹے میں نمک کے برابر۔ کسی کی اولاد بڑی خوش نصیب ہو تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ انہیں گناہگار آنکھوں سے روزانہ دیکھتا ہوں، کئی واقعات ہے سامنے۔ باپ کو لات مارتا ہے کمر پر اور ہکالتا ہے، کیا کہتے ہیں، تیرے وجہ سے آج میں نے پیسے ہی نہیں جمع کر سکا، 12 سال سے کما رہا ہوں، لائٹ بل میں بھر رہا ہوں، کرانہ میں لا رہا ہوں، گیس کا بمبا میں لا رہا ہوں، اور دارو کو پیسے میں دے رہا ہوں، باپ تیرے وجہ سے میں آج لائف سیٹ نہیں کر پایا۔
جو باپ بچپن میں راتوں رات جاگتا تھا، اس کے لیے روتا تھا، اس کا پیمپرس، اس کا ہگیز، اس کا ڈائپر اپنے ہاتھوں سے چینج کرتا تھا، اس کی پوٹی خود دلاتا تھا، آج بڑا ہو گیا، 4 پیسے دے دیں تو باپ کو تانے مارتا ہے۔ اگلی آیت پر آ جائے، اگلی حدیث پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا راستہ بتایا، جب یہ اس طرح کے حالات مسلمانوں پر آئے، اولاد نافرمان ہو جائے، کاروبار میں برکت نظر نہ آئے، یا ان کو اپنے معاشرے والے، اپنے سوسائٹی والے پریشان کریں۔ آج مسلمانوں کو جس چیز کی دعوت دی گئی تھی، مسلمانوں نے وہ دعوت نہیں ادا کی، باقی پوری دنیا جھمیلوں میں پڑی ہوئی ہے۔ جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا اور 40 سال مکہ میں کیا، آج ایک بھی مسلمان وہ کرنے کو تیار نہیں ہے، باقی سب عام تام لبڑوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ میں ایک پوائنٹ دیتا ہوں، ابھی ذہن میں آئے یہ پوائنٹ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہے 63 ایئرز، 63 سال۔ اتنا پتا ہے آپ کو؟ ہمارے نبی کی عمر 63 سال ہے۔ نبوت ملی ہے، نبی بنائے گئے 40 سال کی عمر میں۔ 40 سے 63 سال، یہ بنتا ہے 23 سال کا زمانہ۔ 40 سے 63 سال، 50 سال، 60 سال اور 3 سال، ان تینوں کو ملائے تو کتنے بنتے ہیں؟ یہ 23 سال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں 40 سال کے بعد نماز پڑھنے کا حکم آیا۔ 40 سال کے بعد حکم آیا روزے رکھو۔ 40 سال کے بعد پوری شریعت مکمل ہوئی۔ 40 سال کے بعد حج کرنے کا حکم آیا۔ 40 سال کے بعد یتیموں، غریبوں، بے سہاروں، کمزوروں کی مدد کرنے کا حکم آیا۔ پوری دین، پورا شریعت 40 سال، قرآن 40 سال کے بعد نازل ہونا شروع ہوا، پورا دین 40 سال کے بعد اترنا شروع ہوا۔ سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ 40 سال سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کیا کر رہے تھے؟ 40 سال بہت بڑا زمانہ ہوتا ہے، 23 سال تو مختصر سا زمانہ ہے۔ 10 سال مکہ میں رہے، 13 سال مدینہ میں رہے، پھر اس کے بعد دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو 40 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اس پر آج بات کرنی ہے، کو اور قیمت، کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا لیکن آپ کی باتوں کو نہیں مانا۔ تو یہ کو اور کی، یہی ٹاپک ہے آج جمعہ کا۔ 40 سال تک کیا کیا مکہ میں اللہ کے نبی نے؟ تو کیا کیا؟ اٹھائے تاریخ تلک پتہ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک اپنے کیریکٹر کے اوپر، اپنے بیہیویئر کے اوپر، اپنے نیچر کے اوپر اور اپنے فزیکل فٹنس پر اور اپنے اعلیٰ اخلاق پر پورا زور دیا کہ کل کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت ملے گی تو کسی کی یہ مجال نہ ہو کہ اس کی طرف جھوٹی بات کا دعویٰ کر دے۔ پورا مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا تھا صادق الامین، یہ سچا ہے، یہ سچا ہے، یہ سچا ہے۔ ایمان لانے کے بعد، ایمان کی دعوت دینے کے بعد، نبی بننے کے بعد لوگ اختلاف تو کریں گے لیکن کوئی مائیکل آل یہ نہیں کہے گا اللہ کے نبی کو جادوگر کہا گیا، اللہ کے نبی کو کاہن کہا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ کہا گیا، لیکن کسی ایک نے آج تک اللہ کے نبی کو جھوٹا نہیں کیا۔ جھوٹا آج تک نہیں کہا، وہ اس لیے کہ 40 سال تک اپنے کیریکٹر کے اوپر محنت کی تھی اور اپنے آپ کو اعلیٰ اخلاق کا نمونہ بنایا تھا، اور بعثت لأتمم مکارم الاخلاق کا آئیڈیل بنایا تھا کہ میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں دنیا میں کہ اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کروں، اعلیٰ اخلاق کو مکمل کروں۔ وہی اخلاق آج مسلمانوں کے اندر سے غائب ہو گئے، 0/0 ہے، جس کی بنیاد پر مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے۔ بس ختم بات، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اکثر لوگ میرے پاس یہ کہتے ہیں کہ یار حالات بہت بگڑ گئے۔ کیا بگڑ گئے؟ حالات بگڑ گئے، حکومت بگڑ گئی۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم بگڑ گئے جس کی وجہ سے اللہ نے ہمارے اوپر حالات کو بگاڑ دیا۔ اعمالکم اعمالکم، جیسا تم کرو گے ویسے پولیٹیشنز، ویسے سیاستداں، ویسے حکومت کرنے والے تم پر مسلط کر دیے جاؤ گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ آج مسلمان بگڑ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر والوں کو بھی بگاڑ دیا اور وہ ان پر ٹارچر کر رہے ہیں۔ اسی دور کے اندر میں نے جو بتایا، مسلمانوں کے شامیانوں کو جلائے جائے گا، بھوک ان کے اوپر ڈالی جائے گی، پیاس ڈالی جائے گی، بچوں کو ان کے خلاف کیا جائے گا، اس کا ریزن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ کیا؟ کہ جب ایسا ماحول آئے، من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، جب فساد کا دورہ ہو تو مسلمانوں میرے سنت کو پکڑ لینا، سنت کے راستے پر چلنا۔ بیت الخلا جا رہے ہو تو کسی سے پوچھ کر جانا کہ سنت کیسا ہے۔ بیت الخلا میں جا رہے ہو، واش روم میں، ٹوائلٹ میں جا رہے ہو تو کون سا پیر اندر رکھنا ہے۔ لیٹرین کی سیٹ پر جب بیٹھنے کا ارادہ ہو تو پہلے کون سا پیر رکھے۔ بیوی سے بات کر رہے ہو تو کیسے کریں۔ ہمیشہ کسی سے بھی
سلام میں پہل کرے. کھانا کھائے تو پہلے دعا پڑھ لے, کھانے کے بعد دعا پڑھ لے. کھانا جب آپ کا کمپلیٹ ہو جائے تو پہلے جس دسترخوان کے اوپر آپ نے کھانا کھایا ہو اس دسترخوان کو اٹھا کر کے اوٹے پر رکھو, اس کے بعد آپ اٹھو. کھانے میں برکت اور کھانے میں نحوست. میں نے گزشتہ جمعہ کو یہی ٹاپک رکھا تھا کہ پوری لائف کا دار و مدار جو ہے وہ کھانے کے اوپر ہے کہ کھانا ہمارے پیٹ کے اندر کون سا جا رہا, کھانا حلال کا ہے یا کھانا حرام کا ہے, کھانا آیا کہاں سے ہے, یہ کس کیٹیگری میں یہ کھانا آتا ہے. جب یہ کھانا پیٹ میں جاتا ہے تو وہی پھر باڈی ریئیکٹ کرتی ہے جو کھانا گیا ہے. تو کھانے کے اوپر مسلمانوں کا دار و مدار ہے جس کے پیچھے ایک کی بھی توجہ نہیں ہے. حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کھانا مکمل ہو جائے تو پہلے دسترخوان کو, پلیٹوں کو, گنج کو, بگونوں کو, گلاس کو, چمچ کو, اسپونز کو, ان کو پہلے اٹھا کر کے رکھو دھونے کی جگہ پر. پھر دسترخوان اٹھاؤ. پھر جتنے لوگ دسترخوان پر بیٹھے ہیں وہ دسترخوان اٹھ جانے کے بعد اٹھ کر کے ہاتھ دھونے جائے. آج کیا ہوتا ہے گھروں کے ماحول میں, ہم نے کھانا کھا لیا, وہ دسترخوان 2 گھنٹے تک پڑا ہے, ہم نے ہاتھ دھو لیے, جیب میں سے نکالے کھرا, سگریٹ, بیڑی کھا لیے اور بیٹھے. دسترخوان پڑا ہے, روٹی کے ٹکڑے پڑے ہیں, ہڈیاں پڑی ہے, باجی کے پتے پڑے ہوئے ہیں. وہ اس کھانے والے کو بددعا دے رہے ہیں کہ ہمیں صحیح جگہ پر تو نے ڈالا بھی نہیں, یہ کھانا تیرے پیٹ میں لعنت بن جائے. یہی ہو رہا ہے ہمارے گھروں کے ماحول میں. اور کیا ہو رہا ہے, یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف ہم نے توجہ نہیں دی. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب اس طرح کا فساد مسلمانوں میں پھیل جائے ان کو چاہیے کہ میری سنتوں کا خاص خیال رکھے. لوگ کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں نا داڑھی رکھو, داڑھی رکھنا سنت ہے, تو لوگ کیا کہتے ہیں, ارے بہت مشکل ہے داڑھی رکھنا, بہت مشکل ہے. ابے بھائی لاجک بھی اسی میں ہے. داڑھی جو نہیں رکھتا نا اس کو ہر ہفتے کروانی پڑتی ہے کہ اگر اس جمعہ کو چھوڑ دے تو کہیں بیوی اگلے ہفتے یہ نہ کہہ دے لو بابا جی روٹی چبا لو, سفید سفید بال داڑھی کے نظر آ جائیں گے. تو ڈر لگتا ہے بیوی کہنے دے کہ اجی کہنے کے بجائے بیوی بابا جی کہہ دے لو ابا جی روٹی چبا لو, شوہر کو ابا جی, کیونکہ سفید سفید داڑھی کے بال نظر آ جائیں گے. ہر ہفتے اٹھے چھٹے وہی سلون میں, ایک چل رہا ہے پھاوڑا, یہ چل رہا ہے استرا, یہ چل رہا ہے بلیڈ, یہ چل رہی ہے ٹریمر, وہی ناگر بکھر چہرے پر. اتنی رٹ چمڑی ہو گئی ہے چلا چلا کر کہ اگر کھجانے بھی بیٹھے تو انگلیاں برابر نہیں چلتی. چہرے پر بلیڈ چلا چلا کر کے پوری اسکین کی ایسی کی تیسی کر دی. اور داڑھی رکھنے میں کیا آسانی ہے, سنت پر عمل کرنے میں, کہ داڑھی آپ نے رکھ لی, اب کوئی ٹینشن والی بات نہیں. کبھی لاکھوں سال کبھی نہیں تم کو جانا پڑے گا وہ بال چل رہے ہیں, میں نے آج تک جب سے داڑھی کا بال آیا میرے چہرے پر بلیڈ نہیں لگا. آپ کو لگ رہا ہے کہیں لگانا پڑتا ہے؟ اور اللہ کی عزت کی قسم اگر داڑھی رکھنے میں عیب ہوتا ہے آج کے مسلمان نوجوان, میں نے خود ایک نوجوان لڑکی سے سنا, صاحب مجھے داڑھی والا نہیں چاہیے. میں نے کہا تو مر جا, تجھے پھر تو شادی بھی مت کر, داڑھی والا نہیں چاہیے مجھے. میں نے کہا داڑھی والا لڑکا وہی لڑکی پسند کرتے ہے جس کو مدینے والا پسند کرتا ہے, اور جس کو مدینے والا ناپسند کرتا ہے وہی پھر وہ چکنا 4 نمبر پلیٹ فارم دیکھ لے بالکل کلین شیو, اس کو وہی پسند کرے گا, اس کو دوسرے پسند کرتے ہیں. داڑھی والا وہی لڑکی پسند کریں گی, یاد رکھنا, جس کو مدینے کی سرکار پسند کرتی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو پسند نہیں کرتے تو سمجھ جانا کہ یہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے. اور اگر داڑھی میں خوبصورتی نہ ہوتی ہے, میرا ٹاپک ہے ہی نہیں لیکن بات چل پڑی, اگر داڑھی میں خوبصورتی نہ ہوتی نا, میرے حصہ اللہ کی عزت کی قسم کبھی یہ داڑھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اللہ نہ سجاتا. معلوم ہوا رسول اللہ کے چہرے پر داڑھی تھی, اور ہر نبی نے داڑھی رکھی, اور داڑھی رکھنا واجب ہے. بغیر داڑھی والا اگر قبر کے اندر سلاؤ تو اس کے مسائل آپ پڑھیے گا. علامہ ابن جوزی نے, علامہ ابن قیم نے, اور صاحب کشف الغمہ فی معرفت الائمہ نے کتنے احکام لکھے کہ داڑھی والے کو, بغیر داڑھی والے کو جب آپ قبر میں رکھتے ہو نا تو سوال کے جواب بعد میں ہوتے ہیں, پہلے اللہ کی طرف سے حکم آ کے قبر کو ملاؤ. سوال جواب بعد میں کریں گے, قبر کو ملاؤ پہلے. اور کئی واقعات ایسے لکھے ہوئے ہیں, سر ہند کا دیکھ لے, پنجاب لدھیانہ کے قبرستان میں آج بھی اس قبرستان سے گدھے کی طرح آواز آتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے داڑھی کا مذاق بنایا تھا اور ہر ہفتے وہ فاوڑی اور بلیڈ چلایا کرتا تھا. تو داڑھی نہ رکھنے پر وعید ہے, اگر پتہ لگ جائے تو آج سے داڑھی رکھنا شروع کر دوں گے. خیر میرا ٹاپک یہ نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا تھا جب اس طرح کا ماحول بن جائے, مسلمانوں کو پریشرائز کیا جائے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا کہ سنتوں کو پکڑنا شروع کر دو, عمل کرنا شروع کر دو, پھر تمہارے لائف میں آسانی ہوگی. کیونکہ یہ جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں, دلی میں جو جنتر منتر ہو رہا ہے اور جو ہر دھرم والے کو مارا جا رہا ہے, ہر دھرم والے کو مارا جا رہا ہے, کسی کا سر پھوڑا جا رہا ہے, اور حکومت کی طرف سے اعلان پہلے ہو رہا تھا کہ یہ مسلمانوں میں جو بچے مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں وہ دہشت گرد ہیں.
پہلے یہ کہا تھا 2014 کے لاسٹ میں، 2015 کے لاسٹ میں، 2017 کے لاسٹ میں، نوٹ بندی کے بعد یہ اعلان ہوا تھا سپریم کورٹ سے اور یہ سنسد سے یہ اعلان ہوا تھا کہ مسلمانوں میں جو بچے پڑھ رہے ہیں مدارس کے اندر، جو 5 سے 6% ہوں گے جو مدرسے کے اندر پڑھ رہے ہیں، یہ دہشت گرد ہے۔ چلو دہشت گردی چلی آ رہی تھی، اس کے بعد میں بات آئی علماء کرام دہشت گرد ہے، مدرسوں میں پڑھنے والے، دارالعلوم دیوبند میں پڑھنے والے، علی گڑھ میں پڑھنے والے، یہ دہشت گرد ہیں۔ اس کو بھی ہم نے تسلیم کر لیا، چلو مان لیا۔ پھر بات آئی ٹرپل طلاق کے اوپر، اس کو بھی مان لیا۔ بات آئی بابری مسجد کے اوپر، اس کو بھی مان لیا۔ بات آئی شریعت مطہرہ کے اوپر اور مسلم پرسنل لا کے اوپر، ہم نے اس کو بھی جانے دیا۔ لیکن اب بات اتنے آگے بڑھ گئی ہے کہ ہر دھرم والے کو، چاہے وہ بی جے پی کا ہو، چاہے RSS کا ہو، چاہے وہ کسی دھرم سے کہا سکتا ہو، یہاں تک کہ چمار ہو یا بدھ ہو یا OBCs کا ہو، کوئی ہو، اسے بھی دہشت گرد کہا جا رہا ہے۔ یہ بات نہیں مان سکتے، اور یہ بات اتنی دور ہے، اتنی دور ہے کہ بھائی یہ سب ہندوستان کے اندر دہشت گرد ہے، تو اچھا کون ہے؟ اچھا کون ہے؟ سوال یہاں اٹھتا ہے۔ کل آج صبح فجر بعد میں نے ٹویٹ پڑھا ہے، خود ایک بڑے آدمی نے ٹویٹ کیا ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، اس نے کہا کہ یہ جتنے بھی جنتر منتر میں کھڑے ہوئے ہیں سب دہشت گرد ہے، سرکار کے خلاف ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے ویڈیو میں، کیا سوشل میڈیا پر، کیا نیٹ پر ہنگامہ شروع ہے۔ ایک پیپر لیک ہوا ہے جس میں 21 سے 22 بچیوں نے اپنی جان دی اور پھانسی کے تختے پر چڑھائے، اور کتنوں کو مارا گیا، اور ان میں سے 2-3 بچیوں کی ماں کی تاریخ آپ پڑھے تو 2-3 کی والدہ نے تو برتن دو کر لوگوں کے یہاں کھانا بنا بنا کر پیسے جمع کیے، گٹ سے پیسے لیے، اور وہ جو مسلمان عورتیں اور کافر عورتیں جو چلاتے ہیں بچت گٹ کر کے جو اسکیم آتی ہے، وہاں سے پیسے لیے، بیاج سے پیسے لیے، کان کے اور ناک کے اور ہار گروی رکھ کر کے یوں پیسوں کو جمع کیا۔ 5-7 لاکھ روپے جب جمع ہو گئے تو اپنے بچی کو نیٹ کا ایگزام دینے کے لیے ایڈمیشن کروایا، اور بلا اس حد تک آ گئی کہ سرکار نے نیٹ کا پیپر ہی لیک کروا دیا۔ جس سرکار سے ایک پیپر نہیں بچا سکتا کہ وہ ہندوستان کو بچا سکتی ہے۔ 45 کروڑ کی آبادی، 145 کروڑ کی آبادی، 155 کروڑ کی آبادی، یہ آبادی، یہ جتنے کروڑ کی آبادی ہے نا، آپ تاریخ اٹھائے، تاتاریوں کے دور میں جب فتنہ آیا ہے مسلمانوں کو اسی طریقے سے دبایا گیا ہے۔ میں بالکل مختصر جملہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں کہ آج مسلمانوں کے اوپر حکومت کیوں دباؤ ڈال رہی ہے، اس کا ریزن صرف ایک ہے کہ مسلمان بدل گئے، مسلمانوں نے مسجدوں کو چھوڑا، مسلمانوں نے دین کو چھوڑا، مسلمان جس کاروبار میں لگا ہے اس کاروبار میں دھوکہ دینا اس نے عام کر دیا۔ آپ کورٹ میں چلے جائیں بغیر رشوت کے کام نہیں ہوتا، آپ کہیں اور چلے جائیں بغیر جیب گرم کیے کوئی کام نہیں ہوتا۔ پہلے 500 کا ٹکلا بڈھا گاندھی جی کا بتانا پڑتا ہے، 100 کے 5 نوٹیں بتانی پڑتے، اس کے بعد کام ہوگا، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ یہ رشوت عام ہو گئی، جھوٹ عام ہو گیا، اور دھوکہ دینا عام ہو گیا۔ جب تاتاری یہ مسلمانوں پر جب انہوں نے ظلم شروع کیا تو 3 دن کے اندر تاتاریوں نے 18 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا تھا۔ یہ تاریخ ہے مسلمانوں کی۔ 3 دن کے اندر مسلمانوں کو 18 لاکھ مسلمانوں کی تعداد میں قتل ہوئے تھے۔ یہ جملہ غور سے سنیے گا، یہ صرف ہم کو نہیں مارا جا رہا ہے، ہم کو نہیں دبایا جا رہا ہے ہندوستان میں، ہم سے پہلے کی تاریخ اٹھائے۔ ایک دن کے اندر یومیہ 6 لاکھ مسلمانوں کو پھانسی کے پھندے پر اور تلواروں سے اور توپ کے دہانوں پہ کھڑے رکھ کر مسلمانوں کے پرچے اڑائے جا رہے تھے۔ دریائے دجلہ اور فرات کے پانی کا رنگ لال ہو گیا تھا، سرخ ہو گیا تھا مسلم شہداء کے خون سے۔ یہ ہے مسلمانوں کی تاریخ۔ اور اس وقت مسلمانوں میں اتنی ہیبت تھی، آج بھی تو ہم سینہ تان کے چلتے ہیں۔ آج بھی ہماری بچیاں جو کالج اور یونیورسٹی کے اندر پڑھ رہی ہے، انٹرویو کے اندر وہ دلیری سے بات کرتی ہے۔ اس وقت مسلمانوں کی سچویشن یہ ہو گئی تھی کہ ایک مسلمان نوجوان بچہ جب پانی بھرنے کے لیے کنویں کے قریب جاتا، ایک تاتاری عورت اسے دیکھتی کہ تو مسلمان ہے، کہتا ہاں میں مسلمان ہوں، تو وہ عورت اسے کہتی کہ رک یہیں پر، ہتھیار لاتی ہوں تجھے ذبح کروں گی۔ اس مسلمان نوجوان کے پنڈلیوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ وہاں سے ہاں بھی کر سکے اور چو بھی کر سکے۔ وہ عورت جاتی، ہتھیار لاتی، اس کو ذبح کرتی، اور کسی کے اندر مجال نہیں کہ کوئی چو بھی کر سکے۔ یہ سارا نظام اس وقت تھا مسلمانوں پر، وہی اللہ آج ریپیٹ کر رہا ہے۔
وہی ریپیٹ کر رہا ہے. جب ایک دن پورے 18 لاکھ مسلمانوں کے شہداء، یہ لاشیں کے لاشیں اور انبار اور ڈھیر کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں، ہلاکو خان کی شہزادی ایک بار گھوڑے پر بیٹھ کر آئی اور پورا جائزہ لے رہی تھی کہ کوئی کوٹری، کوئی مکان، کوئی جھوپڑی، کسی میں کوئی مسلمان بچ تو نہیں گیا. آئی ہے میدان میں، اس کے پیچھے اس کے فوجی ہے، چل رہی ہے متکبرانہ انداز میں. دور دیکھا کہ ایک جھوپڑی کے اندر ایک سفید بڑے میاں داڑھی والے بیٹھے ہوئے ہیں اور 2 4 5 لڑکے ان کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں. سپاہیوں سے کہا کہ وہ بڑھا کون ہے، اسے لے کر آؤ یہاں پر. علامہ عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ نے، مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ دعوت و عزیمت میں اسی واقعے کو بیان فرمایا اور اسی کے اوپر سے ہندوستان کے حالات کو نقل فرمایا. جو آج دلی کی موجودہ حکومت ہے، بہار کی ہے، اتراکھنڈ کی ہے، جہاں جہاں پر دھرنے دیے جا رہے ہیں، جہاں جہاں سرکار کے خلاف بات اٹھائی جا رہی، یہ سب کچھ تاتاریوں کے وقت میں ہو چکا ہے. اس کے بعد اللہ نے نظام کیسے پلٹا تھا، ویسے ہی نظام ابھی ہندوستان کا بدلنے والا ہے انشاءاللہ کچھ ہی دنوں کے اندر. وہ شہزادی آئی، بڑے میاں کو کھینچ کر لایا گیا. حضرت کی داڑھی مبارک اس شہزادی کی جوتی سے ٹچ ہو رہی تھی چونکہ گھوڑے پر بیٹھی ہوئی تھی. کہا کہ بڑے میاں تم اللہ کو مانتے ہو؟ کہا ہاں اللہ کو مانتے. کہا مسلمان ہے، اللہ کو مانتے ہیں. شہزادی کہنے لگی تو ہم نے یہ سنا ہے کہ جو اللہ کو مانتا ہے اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. بڑے میاں کہنے لگے، اللہ والے کہنے لگے کہ اللہ انہی کے ساتھ ہوتا ہے جو اللہ کو مانتا ہے. تو پھر وہ شہزادی کہنے لگی کہ مان کیوں نہیں لیتے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے؟ اس لیے کہ تم نیچے کھڑے ہو، میں گھوڑے کے اوپر سوار ہوں. تو اللہ والے کی چیخ نکل گئی کہ نہیں 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 نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، آج بھی اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے. وہ حیران ہو گئی کہ کہنے لگی کیسے؟ تم تو لاکھوں کی تعداد میں دیکھو تمہارے مسلمان مڑے پڑے ہیں، ہم نے تلواروں سے، بندوقوں سے، نیزوں سے، بھالوں سے ان کے بدن کے پرکھ چھوڑا دیا، تم آج بھی کہتے ہو بالکل کم تعداد میں ہو، 4 5 لوگ تم اور یہ کہتے ہو کہ آج بھی اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے. تو اللہ والے نے لاجک کی بات کی. اللہ والا کہنے لگا بیٹی اس وقت میں اس وقت کا سب سے بڑا مالدار وہ ہوتا تھا جس کے پاس جتنے مویشی ہو، جتنے جانور ہو، جتنے اونٹ ہو، بھیڑ ہو، بکریاں ہو. اس وقت کا سب پیسہ نہیں تھا. اس وقت جانور جس کے جتنے پاس ہوں گے، جتنے زیادہ ہوں گے. تو اللہ والے کہنے لگے کہ تیرے پاس جانور ہے، مویشی ہے، مویشی. شہزادی کہنے لگی کیا بات کرتا ہے بوڑھا، لاکھ مویشی ہے. اور جب ہزاروں کی تعداد میں بکرے بکریاں ہو، اونٹنیاں ہو، اونٹ ہو، تو پھر آدمی کا چرانا مشکل بن جاتا ہے. اس کے لیے تربیت یافتہ شکاری کتے رکھے جاتے ہیں جو پولیس والوں کے پاس ہوتے ہیں. دیکھیں ٹریننگ یافتہ جو کتے ہوتے ہیں بڑے بڑے، تو اس زمانے میں تربیت یافتہ بڑے بڑے کتے ہوتے تھے. جب جانور برابر چرنے کے لیے جاتے تھے تو ان کے اطراف سے ان کتوں کو چھوڑا جاتا تھا تاکہ یہ بکریوں کی حفاظت کرے اور بھیڑیا وغیرہ کوئی جانور بکری کو اچک نہ لے، وہ سرحد تک واپس لے جائے اور پھر وہاں سے صحیح سلامت اپنے آقا کے پاس، اپنے مالک کے پاس ان کو لے کر آئے. اس لیے تربیت یافتہ کتے رکھے جاتے تھے. اللہ والے کہنے لگے کہ جانور تو ہے، مویشی تو ہے، ان کو چرانے کے لیے کتے وغیرہ ہے تیرے پاس؟ کہا بہترین 25 سے 27 کتے ہیں، ایک آواز اگر نکالے تو 10,000 بکریاں پیچھے کی طرف آ جاتی ہے، ایسے کتے تربیت یافتہ. تو اللہ والے نے پوچھ لیا کہ یہ کتے کیوں رکھے ہیں تو نے؟ انسانوں کو بیچتی، تیرے پاس تو بڑے سپاہی ہے، بڑے فوجی، تیرے پاس انسانوں کو بیچ بکریاں چرانے کے لیے. کہا نہیں، جب یہ کتے جاتے ہیں تو کتے اس لیے ہم بیچتے ہیں ان کے پیچھے تاکہ جب جانور ادھر ادھر ہو جائے، سرحد سے، بارڈر سے باہر ہو جائے، تو یہ کتے آواز لگا کر کے جانوروں کو کنٹرول میں کرتے ہیں اور شام ہوتے ہوتے وہ کتے ان جانوروں کو اپنے مالک کے سپرد اور حوالے کرتے ہیں تاکہ جانور کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو. اللہ والے نے چیخ لگائی اور زور سے کہا بالکل بیٹا تو نے صحیح کہا، آج بھی اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے. لیکن یہ مسلمان جتنے اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ اسلام کی شریعت سے اور اسلام کی سرحد سے اور اسلام کی بارڈر سے باہر چلے گئے. یہ جہاں تہاں عیاشیوں میں منہ مارنے لگے، یہ جہاں تہاں اپنا کیریکٹر انگریزوں کے کیریکٹر پر پیش کرنے لگے، یہ جہاں تہاں انہوں نے فحش ویڈیو کو عام کیا، جہاں تہاں ماؤں بہنوں کی عزتوں کا کھلواڑ کیا، جہاں تہاں ان کی نظریں غلط استعمال ہونے لگی. انہی مسلمانوں نے جھوٹ کو عام کیا، انہی مسلمانوں نے رشوت کے اور سود کے اور 2 نمبر کے اور بیاج کے مارکیٹ کو عام کیا، انہی مسلمانوں نے اپنی ماؤں بہنوں کی عزتوں کو کوٹ میں اور بازار میں اچھالا. یہ مسلمان اسلامی سرحد سے باہر چلے گئے، اسی لیے ان مسلمانوں کو کنٹرول میں کرنے کے لیے اللہ نے شکاری کتوں کو، جیسے تم جیسے کتوں کو بھیجا ہے. تو آج مسلمان بے اللہ کے شریعت سے دور ہو گئے اور بہت دور ہو گئے. اسی لیے یہ جو موجودہ حکومت ہے، آگے آپ سمجھ سکتے ہو.
جملہ نہیں کہوں گا. تو میرے عزیزوں آج وقت کا تقاضا یہ ہے کہ جتنا آپ کو پریشرائز کیا جا رہا ہے, اللہ نے موجودہ کتوں کو ہمیں سبق سمجھانے کے لیے اللہ کہتا ہے اب مان جائے گا, اب توبہ کر لے گا, اب آ جائے گا, اب سنتوں پر عمل کر لے گا, اب لائف کو ٹھیک کر لے گا. یہ سمجھانے کے لیے, یہ ریئلائز کروانے کے لیے اللہ نے ایک موقع اور ایک چانس دیا ہے کہ اب سمجھ جاؤ, ورنہ آپ اب نہیں سمجھے تو پھر تم کو بھی مرتد کر دوں گا اور تم کو بھی ایمان سے اور اسلام سے نکال دوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.